انعقاد مشاعرہ اس خلاق اعظم کے نام سے جس کے اسم اعظم کا ورد کر کے سورج طلوع ہوتا ہے، انعقاد مشاعرہ اس قادر مطلق کے نام سے جس کی راحت صاحب مشاعرہ گاہ میں تشریف لا چکے ہیں، انعقاد مشاعرہ اس قادر مطلق کے نام سے جس کی قصیدہ خوانیاں کر کے تجلیاں اپنا سفر شروع کرتی ہیں، میری تحریر کو تاثیر سے مہکا رہا ہے، اندھیری رہ گزر میں لفظ کو چمکا رہا ہے، وہی تو بانٹتا ہے نور کی سوغات سب کو، ازل سے آج تک سورج کو وہ دہکا رہا ہے، ہوا کو دے رہا ہے بالوں پر بادل کو بارش، ستاروں کو فلک میں راستہ سمجھا رہا ہے، وہی تو سیر لب کرتا ہے ہر تشنہ دہن کو، محبت کی سراہی کو وہی چھلکا رہا ہے، سلیقہ دے رہا ہے گفتگو کا بے زباں کو، وہی تو شعر کہنے پر مجھے اکسا رہا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد دوستو چند روز بعد بہت ہی مبارک ساعتیں آنے والی ہے، آمد رسول کی بہت خوبصورت ساعتیں ہمارے دستک دے رہی ہیں، راحت بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ مکرمی سامعین، چند دنوں کے بعد 12 ربیع الاول ہوگا، شبینہ ادیب اور راحت اندوری اس مشاعرے کی قیادت اور سیادت کرنے والے سرتاج مشاعرہ راحت اندوری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور شبینہ ادیب بھی تشریف رکھتی ہیں۔ مکرمی سامعین، چند روز بعد عید میلاد النبی کی خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔ ایتھنز کے مدرسہ کی قفل بندی کے 40 سال بعد 12 ربیع الاول کے سرخ اور شاداب سورج نے انسانیت کو بشارت دی کہ لو اے تشنگان دیدار، اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کی خاکداں میں اپنے مبارک قدم رکھ دیے ہیں۔ شہاب ثاقب شکستہ خاطر ہو کر اس کے قدموں پر گرنے لگے، آتش کدے استگر نے سرد ہو کر اس کا استقبال کیا، لات و منات سجدے میں گر کر اس کی توصیف کرنے لگے، اور ابو قبیس کے پتھروں نے بے اختیار پکار اٹھا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا خراج عقیدت پیش کریں گے جناب خالد زاہد بشیر بدر کے ان نعتیہ مصروں کے ساتھ کہ مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، مجھے اپنی چادر میں یوں ڈھانپ لو، زمین آسماں کچھ دکھائی نہ دے، میں اشکوں سے نام محمد لکھوں، قلم چھین لے روشنائی نہ دے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا خراج عقیدت پیش کریں گے مظفر نگر کے مشہور شاعر جناب خالد زاہد۔